ایک طرف پنجاب حکومت کی پالیسیاں ہیں، دوسری طرف اس ملک کی عوام ہے۔ حکومت نے گندم تو سستی کی لیکن مافیا نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ غلہ منڈی میں جائے تو کسانوں سے جو گندم ہے وہ 2000، 2200، 2300، 2400، 2500 لی جاتی ہے، اور جب یہی جو مافیا جو غلہ منڈی میں بیٹھا ہے، جو تاجر حضرات ہیں، جب یہ فروخت کرتے ہیں تو 4000 من جو ہے وہ 5000 من، 6000 من تک جو ہیں وہ جو خریدار آتے ہیں ان کو فروخت کی جاتی ہے، جس پر حکومت کی طرف سے ابھی ان سب چیزوں پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا گیا۔ اب دوسری طرف ایک اور بڑا مافیا اس ملک کا، وہ ہیں فلور مل مالکان، جو ابھی تک جو آٹے کے تھیلے ہیں وہ 10 کلو کا ہو، 20 کلو کا ہو یا 1 من کا ہو، انہوں نے ابھی تک جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ پہلے تھی۔ اگر ہم تندور کی طرف جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے، تندور والے بھی ابھی تک جو روٹی ہے انہوں نے روٹی کا ریٹ وہی رکھا ہوا ہے، 15 روپے کی روٹی، 20 روپے کی روٹی، جو نان ہے وہ بھی 20 کا، 25 کا، 30 کا، 35، 40، 50 روپے تک ریٹ ہے نان کا۔ اور جبکہ جو گندم ہے وہ 2200-2300 من ہے۔ گندم کے حساب سے جو پاکستان میں روٹی کا ریٹ ہے وہ 5 روپے ہونا چاہیے، 5 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کسانوں سے جو ہے وہ گندم لی گئی ہے، جس طرح کسانوں کا جو ہے وہ نقصان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز نے ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کے خلاف سیاسی جو کارروائیاں، سیاسی انتقامی کارروائیاں وہ جاری رکھی ہوئے ہیں۔ آپ نے سرگودا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، جو حال ہی میں انہوں نے سرگودا کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی گند کو پنجاب اور پاکستان کی سیاست سے صاف کرنا ہے، مطلب کہ پی ٹی آئی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کا اس ملک سے خاتمہ کرنا ہے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ وہیں کھڑا ہے جس جگہ پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے، لیکن ابھی تک اس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ یا پی ٹی آئی کا ورکر نہیں توڑا گیا جس کی پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو توقع تھی۔ اور دوسری طرف ایک اور اہم بات کہ آلو، پیاز، گندم، چاول تو سستے ہوئے ہیں، یہ سب کی سب کسانوں کی فصلیں ہیں، کسانوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن دوسری طرف چینی، پٹرول، گیس، بجلی، یوریا اور لوہا، سیمنٹ، دوائیں سستی نہیں ہوئیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہیں پر ہیں۔ اب دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں ان کی قیمت دیکھیں تو وہ نیچے آنے کی بجائے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ جو دوائیں کی فیکٹریاں جنہوں نے لگا رکھی ہیں یہ پاکستان میں بہت بڑا مافیا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس پاکستان میں جیلی ادویات، جیلی دوائیں تیار کرنے والی فیکٹری لگی ہوئی ہیں، جو کہ حکومت کا اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں، بالکل بھی توجہ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ علاج تو پاکستان میں غریب عوام کے لیے بہت ہی مہنگا ہوتا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ پنجاب حکومت نے چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسا کہ حال ہی میں جو آپ نے صحت کا ایک محکمہ ہے جو گورنمنٹ سول ہاسپٹل ہے حکومت کی طرف سے، وہ پرائیویٹ کرنے کی جو پالیسی ہے جاری کی گئی ہے، جس کے خلاف جو ہے ہزاروں ملازمین نے احتجاج بھی کیا، لاہور میں بھی کافی دن احتجاج ہوتا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب حکومت نے ختم کی ہیں، لاکھوں جو ملازمین ہیں ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بھی پنجاب حکومت کا جو پالیسی تھی کہ جن کسانوں کو جو ہے وہ خسارہ ہوا ہے گندم کے معاملے میں، کہ گندم نے جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے جو گندم ہے اس کا ریٹ کم کیا ہے، تو فی ایکڑ کے حساب سے پنجاب حکومت نے 5000 روپے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ ان کا جو خسارہ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ لیکن غریب عوام جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، جس طرح وہ پہلے کھڑی تھی ویسی ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لیکن جو ہے وہ گندم سستی ہوئی ہے۔ گندم سستی کرنا وہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، علاج کے مسئلے ہیں، جس کی طرف پنجاب حکومت کو توجہ کرنی چاہیے، تاکہ جو پنجاب حکومت کی عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔